MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت مطہرہ کو نازل کیا تو اس کی بنیاد محبت، دوستی، بھائی چارگی، خیر خواہی پر رکھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل دین کو ہی خیر خواہی کا نام دیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ الدین النصیحہ، دیکھو دین سراپا خیر خواہی ہے، سراپا نصیحت ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، اس کے اماموں کے لیے خیر خواہی، کتابوں کے لیے خیر خواہی، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، ہر کس ناکس ہر انسان کے لیے خیر خواہی۔ سب کی خیر چاہنا، سب کی بھلائی چاہنا، یہی اسلام کا بیز ہے، خاص کر معاشرتی اعتبار سے۔ میں گزشتہ کا جو مضمون چھوڑا تھا وہیں سے آج شروع کروں گا۔ درمیان میں 2-3 ٹاپک ایسے آ گئے تھے جو اس مضمون سے ریلیٹڈ نہیں تھے، لیکن حالات کے تحت مجھے آپ کے سامنے ان مضامین پر گفتگو کرنا پڑا۔ وہی چیز جو میں پہلے بیان کرتا آ رہا ہوں کہ بنیادی اصلاحات اگر ہم صحیح کر لیں گے تو سطحی طور پر جو شاخیں ہیں اس کی خود بخود صحیح ہو جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلے آپ کو میں بتلایا تھا کہ توحید کامل اگر ہمارے اندر آ جائے
پھر اس توحید کو قبول کر کے اس کے لیے دعوت کے منازل ہم طے کریں، پھر اس کو طے کرتے ہوئے معاشرتی اصلاح کے طور پر آگے آئیں، تو معاشرے کی یکائی کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں بیوی شادی ایسی چیز ہے جو اس معاشرے کی یکائی ہے، اور اس معاملے میں 2-3 جمعہ اس کے لیے میں نے وقف کیا۔ خالص شادی انسانی زندگی پر شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک اہم ترین عبادت ہے جس کو پورا کرنا ہے، اور آج سب سے زیادہ اسی کے اندر ہماری کوتاہیاں ہیں۔ بچوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، لیکن ہم شادی اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے رسم و رواج کے مطابق وہ چیزیں، وہ رشتے سیٹ ہوتے ہیں، ورنہ شریعت نے آپ کے لیے اتنا لیٹ کرنا یا ڈھونڈنے کے لیے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ اس معاملے میں نے بتایا تھا کہ کتنی آسانی اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے میں رکھا ہے کہ ایک صحابی کو جب شادی کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہر کے لیے اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہو لے آؤ، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی لے آؤ تو میں تمہیں شادی کر کے رکھ دیتا ہوں۔ نہ رقعہ ہے، نہ شادی خانہ ہے، نہ دعوت ہے، نہ دراصل کھانا ہے، نہ جوڑا ہے، نہ گھوڑا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ شادی اتنی آسان تھی شریعت میں، اور ہے آج بھی۔ ہم نے دراصل اس کو مشکل بنایا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس ماحول کو اگر ہم تبدیل کرنے کی ٹھانے، اور جب تک ہم اس کو معاشرے کی اکائی کے طور پر نہ سمجھیں گے اور اس کی اصلاح نہیں کریں گے، تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن نہیں سکتا۔ تو اس تسلسل سے اب آگے آئیے، جب ان شادی کے رسومات کو ہم پورے کے پورے نکل آئیں گے اور یہاں سے ہمیں اسلامی طریقے سے اپنے اعمال کو درست کرنے میں ہم کو مدد ملے گی، تو یاد رکھیے اس کے بعد شخصی اعتبار سے جو معاشرہ تیار ہوگا، وہ معاشرہ ہوگا اصلاح پر، وہ معاشرہ ہوگا خیر خواہی پر، وہ معاشرہ ہوگا ہمدردی پر، وہ معاشرہ ہوگا دوستی پر، وہ معاشرہ ہوگا بھائی چارگی پر، بعینی ہی اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاشرہ بنوایا۔ آپ کو معلوم ہے ہجرت نبوی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کوئی مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان کر دیا، اور قرآن کے اندر بھی یہ آیت اتر گئی کہ دیکھو اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا ہے، ہاں مالکم من ولایتہم حتی یہاجروا، اگر یہ ہجرت کر کے نہیں آئیں گے تو ان سے کوئی دوستی نہیں، کوئی ان سے کیا ہے رابطہ نہیں، یہاں تک کہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اعلان عام ہو گیا، جو کوئی مسلمان ہے ہجرت کر سکتا ہے وہ ہجرت کرے، مدینہ پہنچ جائے۔ لیکن اگر ہم کھینچ تان کر بھی ملا لیں تو ہمیں 500 سے زیادہ افراد نہیں ملتے جو مہاجرین مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اور مدینے کے اندر جو مسلمان بستے تھے ان کے پاس اپنی زمین تھی، ان کے پاس اپنا گھر تھا، ان کے پاس مال و دولت، ان کے پاس ہر چیز تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چارگی کرانے سے پہلے، اخوت و رواداری کرانے سے پہلے اصحاب رسول اللہ انصار بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد کے لیے کیا کیا؟ بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج میں تمہارے درمیان بھائی چارہ کر کے رکھوں گا، اور ایک انصار کو بلاتے تھے، ایک مہاجر کو بلاتے تھے، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو، آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ یہ بھائی خونی رشتہ دار نہیں تھا، یہ بھائی ایک گھر کا نہیں تھا،
یہ بھائی ایک ماں باپ کے نہیں تھے لیکن ایمان کے بھائی تھے جو ان تمام رشتوں پر حاوی تھے، حتیٰ کہ یہ بھائی اپنی حیثیت سے جو کردار ادا کیے قیامت تک ثابت ہو کر رہے گا۔ نہ اس سے پہلے کبھی وہ مثال ملی، نہ اس کے بعد کبھی مل سکتی ہے کہ وہ بھائی چارگی ایسے ہوئی کہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو وارث بھی قرار دیا، مر گیا تو ترکہ اسی بھائی کو ملے گا۔ حتیٰ کہ یہ آیت نازل نہیں ہو گئی جو وراثت کی آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کے اندر جب وراثت کے ترکے کی حیثیت سے جو آیت نازل ہوئی، وہ آیت نازل ہونے تک اللہ کے رسول نے وارث کو بھی وہی قرار دیا جو اللہ کے رسول نے بھائی بنایا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، سعد بن الربیع کو بلایا۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجرین میں سے تھے، سعد بن الربیع انصار میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلوایا، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا کہ تم آج سے دونوں بھائی بھائی ہو۔ یہ بھائی عبد الرحمن ساتھ میں لے کے چلے، سعد بن الربیع اپنے گھر پہنچے۔ یہ وہاں مشہور ترین واقعہ ہے جو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ کیسی بھائی چارگی، کیسی محبت، کیسی اخوت، کیسی خیر خواہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی۔ دیکھیے کہ سعد بن الربیع نے کہا کہ تمام اثاثہ میں جوڑ دیتا ہوں گھر کا، اور آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے، دو باغ ہیں، ایک باغ تمہارا ہے، ایک باغ میرا ہے، حتیٰ کہ دو بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہا کہ دیکھ لو جس کو تم پسند کرتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ سگا بھائی آج کر سکتا ہے؟ یہ اخوت و رواداری کس نے سکھائی؟ اس قوم کو جو کہ تلوار سے کھیلنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، ڈاکو انہی کے اندر ہوا کرتے تھے، چوری عام تھی، زنا عام تھا، اپنے باپ کے دشمن اور قاتل کا بدلہ جب تک نہیں لیتے تب تک چین سے نہ بیٹھتے تھے، ایک چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی نکلتی تھی تو 200 سال چلتی تھی۔ یہ تھی جہالت کی انتہا۔ اپنی بیٹیوں کو خود زندہ دفنا دیتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ خود اپنے ہاتھوں سے دفنانا ان کے لیے عار نہ تھا، ان کے لیے شرم کی بات نہ تھی۔ اس معاشرے میں اس حد تک اعلیٰ پیمانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیدا کیے تو کس کے ذریعے سے؟ اسلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، معاشرتی طور پر اخلاقیات کے ذریعے سے۔ وہی حدیث و قرآن آج بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ بھائی چارگی، یہ خیر خواہی کیوں نہیں آتی؟ تو اس حیثیت سے معاشرے کو آپ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم واقعتاً ایماندار ہیں، واقعتاً مومن ہیں، واقعتاً مسلم ہیں، تو اپنے ماحول کے اعتبار سے ہم کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں؟ تو معاشرتی اعتبار سے سب سے اہم ترین چیز اس تناظر میں آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز گناہ سے معاشرے کا مبرہ ہونا، معاشرہ گناہ سے پاک ہونا۔ اصلاحی اعتبار سے سب سے اہم ترین چیز نکاح ہونا، زنا نہ ہونا۔ اب یاد رکھو، خیر خواہی کے اعتبار سے صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر دینا، خیر خواہی کے اعتبار سے سب سے اہم ترین چیز ہے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنا، اور اس اصلاح میں بے حیائی سے مبرہ ہونا سب سے اہم ترین خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، دیکھو ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں ہم؟ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ کہا کہ ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، اس برائیوں کو روکنا، ان برائیوں کو روکنے کے لیے کوشش کرنا، بے حیائی کو روکنا، اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کی اصلاح کرنا تم پر ضروری ہے، یہ خیر خواہی ہے۔
کیونکہ خیر خواہی کے بنیاد پر ہی ہمارا معاشرہ قائم ہے۔ آج ہمارے اندر ایک تو شادیاں لیٹ ہیں، اور فحاشی عریانی عام ہے، اور زنا عام ہے۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیے مسلمانوں، زنا ظلم ہے۔ زنا گناہ ایک نہیں ہے، صرف ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام کیا کہ ایک عورت سے لطف اٹھانا اور اس کی ذمہ داری کو قبول نہ کرنا، یہ دراصل اس کے لیے سب سے اہم ترین ظلم ہے، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو حرام کیا، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا۔ اسی طرح معاشی اعتبار سے آپ دیکھیں، استحکام جس میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرنے میں ہے، یا قرض دینے میں ہے، یا اگر اس کی مدد کرنے میں ہے، یا تجارت کے ذریعے بڑھوانے میں ہے، لیکن سود میں نہیں ہے۔ کیوں؟ سود ظلم ہے، سود سے خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا، اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالی سود کو حرام کرتا ہے، تجارت کو حلال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تجارت میں خیر خواہی ہے، سود میں ظلم ہے، خیر خواہی نہیں ہے۔ زنا حرام ہے، خیر خواہی نہیں ہے۔ نکاح حلال ہے، خیر خواہی ہے۔ تو یاد رکھیے، ان دو اصولوں کو سب سے اہم ترین اپنے معاشرے کے اندر آپ اسٹیبلش کرتے ہوئے دیکھیں۔ اگر ظلم سے پاک معاشرہ چاہتے ہو تو سب سے اہم ترین چیز تمہارے اندر بے حیائی اور برائی اور ناجائز کھانا، کسی کا مال ہو یا کھانا ہو یا عزتیں ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے۔ اسلامی معاشرے کی ایک عکاسی دیکھیے جو حجرات میں اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے، بڑی پیاری صورت ہے معاشرتی اعتبار سے کیسے رہا جائے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، دیکھو مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح کر کے پھر دوبارہ جڑ جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے یہی حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ لڑائی بھی ہو جائے تب بھی تم وہ دونوں بھائی بھائی ہی ہیں، یہ نہیں کہ تم بالکل ہی اسے کافر کہنے لگو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حتیٰ کہ قتل بھی ہو جائے تب بھی وہ تمہارا بھائی ہے، کافر نہیں ہوتا۔ ایک انسان، ایک مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، میں پوچھتا ہوں وہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وہی ایک مسلمان شرک کرتا ہے، ایک مسلمان نماز ترک کرتا ہے، اس معاملے میں علماء متفق ہیں کہ وہ کافر ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، لیکن قتل کرتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ بھائی چارگی باقی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو مومنین، دو گروہ، دونوں مومن ہیں، اگر ان کے اندر بھی قتال ہو جائے تو وہ بھائی بھائی ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہر حیثیت سے تم رواداری، بھائی چارگی اپنے اندر اختیار کیے رکھو۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر سلام نہ کرنا، چھوٹے چھوٹے معاملات پر اپنی زندگی سے کیا ہے بالکل ہی لوگوں کو منقطع کر دینا، گالی دے دینا، قیامت تک کے لیے نہ آنے کی قسمیں کھا لینا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں سکھایا۔ سکھایا تو کیا سکھایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں سنو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس سے معزز ہو۔ کوئی عورت کسی مسلمان عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب،
برے القاب سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ یہ سب کے سب چیزیں فسق ہیں، اور ولا تنابزوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے پر برے القاب سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں نہ بناؤ، ایک دوسرے کا ہنسی مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کا مزاح۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، 4 آدمی ہی صحیح جو مل کے رہتے ہیں، اس کے اندر ہزاروں قسم کی غیبتیں ہوتی ہیں، ہزاروں قسم کے ٹھٹا مذاق ہوتے ہیں۔ اسی واسطے کبھی کبھی دلوں کے اندر ایسی گرہ لگ جاتی ہے کہ قیامت تک وہ مل نہیں پاتے، اور یہ دراصل آگے بڑھتے بڑھتے دشمنی کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی براسی چاہ کر لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے دوستوں میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے سلسلے میں اس حد تک فرمایا کہ وہ دراصل ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے برا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مردہ بھائی کا مرے ہوئے، حدیث کے اندر نہیں بلکہ قرآن کے اندر یہ لفظ ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مردہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، اپنے مردہ سگے بھائی کا گوشت، عام میت کا ہی گوشت نہیں کھائیں گے، عام میت کسی کی رکھی ہوئی ہے اس کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، عام مردوں کا نہیں بلکہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کراہت نہیں کرو گے، یہی ہے غیبت۔ اچھا ہم آپ کیا سوچے ہیں اس سلسلے میں؟ ہمارے ہاں غیبت کیا سمجھی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں غیبت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے وہ برائی کرے جو اس میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کیا بھائی ایسا بولتے انہیں نہیں کرتا نا، انہیں جس کے اندر وہ برائی موجود ہے اس برائی کا ذکر کرنے میں ہمیں کبھی بھی شک نہیں ہوتا، اور ہم اس کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہی غیبت ہے۔ یاد رکھیے، جس کے اندر برائی ہے اس برائی کو ہی اس کے غائب میں ذکر کرنا وہی غیبت ہے، وہ برائی ہی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ غیبت نہیں ہے، وہ بہتان ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ مثلا کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، ہاں ظاہر میں ہے اس کے اندر وہ عیب، اب اسی عیب کو آپ دوسرے مسلمان بھائی سے کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، وہ عیب ہے اس کے اندر لیکن اس کے سامنے نہیں، اس کے غائب میں ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی غیبت ہے، جب وہ سنے تو اس کو برا محسوس ہو۔ صحابہ نے پوچھا یہ تو اس کے اندر ہے نا، وہی تو ہم بیان کر رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کے اندر جو ہے وہی بیان کرنا غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ برائی تھی ہی نہیں تم نے اس کو بیان کیا تو یہ غیبت نہیں بہتان ہے، جو اس سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہماری 24 آورز کی زندگی میں اگر ہم سمجھ لیں کہ 4 گھنٹے بات کر رہے ہیں تو پکا اس میں 1 گھنٹہ غیبت پر مشتمل ہوتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یہ ہے، یہاں تک کہ ہم وہ تمام چیزیں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جو اس کے پاس تھے ہی نہیں، جو تھے اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہاں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ بھی بیان کرنا خطا ہے، وہی غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں کے اندر امہات المومنین کے سلسلے میں بات آئی ہے، کوئی ام المؤمنین کسی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو بالکل کیا ہے، قد کی کیا ہے، کم قد کی ہے، اور اس طرح اشارہ کر کے مسکرائی تنزن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے، حالانکہ وہ تھی ہی کم قد کی ہی ہے، اسی کم قد کو انہوں نے صرف تنزن
یا آ کر یوں ادا کیا کہ اس سے مذاق نکل رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس لفظ کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے. حالانکہ حقیقتاً آج ہمارے اندر فلاں کو یہ کالو بولنا، فلاں کو کیا ہے ایسا بولنا، فلاں کو ویسا حالانکہ پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ تو ہے ہی نا. یاد رکھو جو ہے وہی بولنا ہی غیبت ہے، جو نہیں ہے وہ بولیں گے تو وہ تو کیا ہے غیبت نہیں بہتان ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی شناخت کے لیے بولتا ہے، اس سے وہ مشہور ہو چکا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن برائی ایسے کرنا کسی شخص کی غائبانہ جو وہ سنے تو برا محسوس کرے، یہ غیبت ہے. اور اس غیبت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ تم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے نا، اس سے بھی بدتر ہے. اب ہم سوچیں کہ کس حیثیت سے بڑے آرام کے ساتھ ہم غیبتیں کرتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو، نک نیم، اور وہ بھی کیا ہوتے ہیں برے. ہر وقت اس کو مذاق کے ساتھ پکارنا، اس کو تکلیف دینا، اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے. ہاں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا یہ بالکل صحیح ہے. ہم تو کیا ہے زندوں کو نہیں مردوں کو نہیں بخشتے، جو مرے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ان کی برائیاں بھی ہمارے زبانوں پر لمبی لمبی جاری رہتی ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردوں کو برا نہ کہو. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اپنے نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، وہ چلے گئے اللہ کے پاس، ان کا کیا کرایا جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حساب لے رہا ہے. تو غرض کے معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے ہم اگر خیر خواہی پر اپنے آپ کو شروع کریں گے، خواہ وہ اپنے گھر ہی سے ہو، اپنے خاندان سے ہو، اپنے بالکل جو اطراف میں رہنے والے ہیں ان سے ہی ہو، تو یاد رکھیے ہمارے معاشرے کی ایک ابتدا ہوگی جس کے اندر خیر خواہی ہوگی. خیر خواہی میں سب سے اہم ترین چیز ان چیزوں سے بچنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اس کو معاشرے کے اندر لانا. اس میں سب سے اہم ترین چیز معاشرے کے اندر بے حیائی کو روکنا، معاشرے کے اندر اخلاق کو پروان چڑھانا، معاشرے کے اندر لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ خود سب سے بڑی خیر خواہی ہے. آج ہمارے لوگوں کے اندر اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح یہ بالکل معدوم ہے. ہاں باہر ہوتی ہے بہت بڑی اصلاح، باہر لوگوں میں بڑے بڑے بیانات ہو جاتے ہیں. اندرونی اصلاح کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا بیرونی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھلاتا ہوں، کس طرح ایک دوسرے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و اکرام دیا تھا. کس طرح؟ کیا ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں؟ کبھی سوچ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو بخاری کے اندر آیا ہے. ہوا یہ کہ ابو ذر غفاری ایک صحابی ہے، اور وہ ابو ذر کون ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے ہی بزرگ صحابہ میں سے ہیں. بعض جگہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر آسمان کے نیچے سب سے زیادہ سچا شخص ہے، تحت ادیم السماء. وہ ابو ذر زہد و ورع کے اعتبار سے سب سے بلند ترین مقام پر صحابہ کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ ابو ذر جو غفاری سردار تھے اور غفاریوں کے اہم ترین اشخاص میں سے ایک تھے. وہ ابو ذر جو مکہ آئے، اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ تم اس کا اظہار نہ کرو ورنہ یہ لوگ تمہارے ساتھ سب سے برا سلوک کریں گے. لیکن یہ دوسرے دن آئے، حرم میں اعلان کیا اور اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا، قرآن بھی پڑھے، جس کی پاداش میں ایسی مار کھائی کہ چہرہ اور جسم پورا لہو لہان ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ تم اعلان نہ کرنا. لیکن ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، یہ مار میں وہ لذت جو تھی، جو میٹھاس جو میں نے پائی تھی، اگر آپ حکم دیں تو کل میں پھر دوبارہ یہی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر نہیں، اب چلے جاؤ اپنے قبیلے میں، اور اسلام کو جب غلبہ مل جائے اس وقت تم آ جانا. یہ ابو ذر
جن کی اسلام دوستی، اسلام کے لیے مر مٹنا، اسلام کے لیے قربانی دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو تج دینا، اور اسلام میں اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود معاشرتی غلطی کے اعتبار سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہتے ہیں یا رب. یہ سوچنے کی چیز ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت بلال کو، ایک روایت میں ہے کہ ایک غلام کو، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ غلام بلال ہی تھے، بلال کو ان کے کالے پن کی گالی دی. یعنی منہ سے غصے میں کیا نکل گیا کہ اے کالی کلوٹی کے بیٹے، اے کالی ماں کے بیٹے، یا یوں کہہ دیا کہ اے کالے. حالانکہ کالے ہی تھے، لیکن حضرت بلال کو بڑی دلی طور پر دکھ ہوا. مجھے کالا کہہ کے پکارتے ہیں، مجھے ماں کی غیرت دلاتے ہیں، کالی کے بیٹے، کالے کلوٹے کے بیٹے. بس یہ سننا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا کہ ابو ذر نے مجھے اس طرح کہا. اللہ کے رسول کہا کہ کالی کلوٹی کے بیٹے، کالی ماں کے بیٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو بلایا. ابو ذر آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک امرؤ فیک جاہلیہ. یا رب، کہا کہ ابو ذر تمہاری زندگی میں ابھی جاہلیت باقی ہے. اسلام کا مترادف لفظ ہے جاہلیت. جاہلیت اسلام کی ضد ہے، اور وہ جاہلیت جو اسلام سے پہلے تھی پھر کبھی قیامت تک نہیں آئے گی. خالی ایک لفظ، وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا، اور وہ بھی غصے میں کہہ گئے تھے، اور جو تھا وہ حضرت بلال پر تھا، اور بلال واقعتاً کالے کلوٹے تھے. لیکن ابو ذر جیسی شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا اور اتنا کڑا لفظ استعمال کیا. کہا کہ ابو ذر تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے، کیا تم ماں کی گالی دیتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جاہلیت ہے؟ کہا کہ ہاں یہ جاہلیت ہے. ابو ذر تھرا کے رہ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ ایک لفظ کا ادا کر دینا جاہلیت ہے؟ کہا کہ ہاں ابو ذر یہ جاہلیت ہے. ابو ذر باہر نکلے، دوڑتے بھاگتے بلال کے پیچھے پہنچے. بلال غصے میں آگے جا رہے ہیں، ابو ذر پیچھے جا رہے ہیں. بلال بلال پکار رہے ہیں. بلال اس وقت ابو ذر سے غصے میں ہے، اور اس واسطے وہ سنی انسنی کرتے ہوئے غصے میں آگے جا رہے ہیں، اور یہ پیچھے لپک رہے ہیں، یہاں تک کہ بلال کے ہاتھ پکڑ لیے. اب دیکھیے اللہ کے رسول کا ایک لفظ صحابہ پر کتنا اثر کرتا ہے. اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی انا، سب کچھ وہ تج دیتے ہیں اللہ کے رسول کے ایک لفظ کے لیے. نہ تکبر آڑے آتا ہے، نہ خودی آڑے آتی ہے، نہ انانیت آڑے آتی ہے، نہ اپنا کوئی حسب و نسب آڑے آتا ہے. ایک بلال کے لیے فرمایا کہ ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت ہے. تو بلال کو منانے کے لیے یہ دوڑے بھاگے، یہاں تک کہ بلال کے ہاتھ پکڑ لیے کہ بلال یاد رکھو میرے ہاتھ سے غلطی ہو گئی، تم معاف کرو. یہاں تک کہ بلال غصے میں ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں. انسانی فطرت ہوتی ہے، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بات نہیں سنتا ہے. ادھر ابو ذر منا رہے ہیں، ابو ذر جیسی شخصیت، ادھر بلال ایک غلام ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ابو ذر ہاتھ پکڑے کہہ رہے ہیں کہ بلال معاف کر دو. جب دیکھا کہ بلال کا غصہ نہیں جا رہا ہے رضی اللہ عنہما، یہ ابو ذر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ تاریخ شاہد ہے، اس سے بڑی کوئی بھی ایسی چیز معافی کے لیے کسی شخصیت نے پیش نہیں کی ہوگی جو ابو ذر نے حضرت بلال کے لیے پیش کی. اپنے گال کو نکالا، اپنے گال کو نکالا اور یوں جھکتے جھکتے مٹی میں ملا دیا. اپنے گال کو، اپنے چہرے کو نیچے لاتے لاتے اپنے اتنے نیچے لائے کہ وہ تپتی ہوئی ریت جو مکے کی تھی اس میں اپنے گال کو رکھ کر مسلنے لگے، اور کہا کہ بلال اس مٹی سے میں اپنے سر کو نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ تم معاف نہ کر دو گے مجھے. ابو ذر جیسی شخصیت، اور ادھر بلال، اور حقیقت حال کہا.
کہ تم کالے ہو، لیکن اللہ کے رسول کی ایک بات، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے، بس یہ ایک بات تھی۔ دوڑے بھاگتے بلال کے پاس پہنچے اور اپنے چہرے کو زمین پر لگا دیا، رونے لگے، کہا کہ بلال جب تک تم معاف نہیں کرتے میں اس مٹی سے اپنا چہرہ نہ اٹھاؤں گا۔ یہاں تک کہ بلال مسکرا کے گلے لپٹا لیا، کہا کہ ہوتا ہے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ایسی معافی مانگنے والا بھی قیامت تک کوئی پیدا نہ ہوا ہوگا جو حضرت بلال سے یوں معافی مانگا۔ اسی واسطے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے وفات کے بعد بہت زمانے بعد میں نے ابو ذر کو دیکھا، تو ابو ذر ایک قیمتی حلہ پہنے ہوئے تھے، ایک بہترین لباس پہنے ہوئے تھے، اس وقت بہترین کھانا پکا ہوا تھا، لیکن جیسے جو لباس پہنے ہوئے تھے ویسے ہی ان کا غلام بھی پہنا ہوا تھا، اور ویسے ہی جیسے کھانا ان کے لیے تیار ہوا تھا ویسے ہی کھانا اس غلام کے لیے بھی تیار ہوا تھا، جیسے وہ تھے ویسے ہی غلام بھی تھے، اور ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ تو میں نے پوچھا ابو ذر کیا بات ہے؟ عجیب بات دیکھ رہا ہوں، جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو غلام بھی وہی کپڑا پہنے ہوئے ہے، جو کھانا تم کھا رہے ہو غلام بھی وہی کھانا کھا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے تاکید کی تھی کہ غلام کے ساتھ ناروا سلوک جاہلیت میں سے ہے۔ وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اخلاق یہ ہے کہ تم جو کھاؤ وہی کھلاؤ، تم جو پہنو وہی پہناؤ اپنے مزدوروں کو بھی۔ تو اس واسطے اس دن کے بعد سے آج تک میری یہی حالت ہے کہ میں جو پہنتا ہوں وہی میرے غلام کو پہناتا ہوں، میں جو کھاتا ہوں وہی میرے غلام کو کھلاتا ہوں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، اسی عہد پر آج تک قائم ہوں، حالانکہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حضرت ابو ذر زندہ رہے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال، حضرت عمر کا زمانہ 10 سال، حضرت عثمان کا زمانہ 12 سال، تقریباً اتنے سالوں تک اپنی روش نہ بدلائی۔ صرف یہ ایک واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اس کے جواب میں اپنی پوری زندگی کو تبدیل کیا، اس حد تک تبدیل کیا کہ آخری وقت میں جب دیکھا اس وقت بھی اپنے اوپر جو لباس تھا اپنے غلام کے اوپر بھی وہی لباس تھا۔ ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے چھوڑتے ہیں، بلکہ سنتے وقت ہی یہ نیت سے سنتے ہیں کہ عمل کون کرتا ہے بھائی؟ ہاں یہ جاتے ہیں مولانا چیختے ہیں، بس ہم سن کے آ جاتے ہیں، عمل کون کرتا ہے بھائی؟ یاد رکھو صحابہ کا عمل کیسے تھا معاشرتی اعتبار، خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اندر پورا اسلام نہیں ہے مسلمانوں، یہ پورا ایک عمارت ہے، ایک معاشرہ ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ البجلی ان کے بارے میں آتا ہے، یہ کوفے میں تھے، جب مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوئی وہ امیر کوفہ تھے، جب ان کی وفات ہو گئی دوسرا امیر آنے تک کا وقفہ تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ منبر پہ چڑھے اور کہا کہ لوگوں یاد رکھو تمہارے دوسرے امیر آنے تک تم کوئی ہنگامہ نہ برپا کرو، بغاوت نہ کرو، شرارت نہ کرو، اپنے اندر بھائی بھائی بن کر رہو، اور میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، اور جو گزرے ہیں مغیرہ بن شعبہ وہ بھی تمہارے بہت بڑے خیر خواہ تھے، میں اس واسطے خیر خواہ ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ تم ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے زندگی گزارو گے۔ اسی پر آج تک قائم ہوں، اسی پر آج تک قائم ہوں۔ اللہ کے رسول نے کبھی کبھی کسی صحابی سے خاص معاہدہ بھی کیا ہے، اس میں ایک تو عام ہے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، لیکن حضرت عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے خاص وعدہ لیا کہ دیکھو ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا، تو انہوں نے کہا کہ قیامت تک میں اس پر قائم رہوں گا، کیونکہ میں خصوصیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات پر عہد لیا گیا مجھ سے، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا رہوں گا۔ تم حالانکہ اہل کوفہ سب سے بدترین لوگ تھے، شرارتی لوگ تھے،
ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں کچھ نہ کچھ گل کھلاتے رہے، اچھے اچھے اصحاب پر الزام لگاتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت کو انہوں نے الزام تراشیاں کی۔ ایسے ماحول میں بھی حضرت عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ خیر خواہی ہی کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے یہ وعدہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ ان کا پرسنل واقعہ ہے کہ غلام نے جب ان کا اپنا گھوڑا اس قیمت میں نہیں بیچا جس قیمت میں وہ بیچنا تھا، 300 کے درہم پر، بلکہ 700 کا درہم لگا کے بیچ کے آیا، تو انہوں نے اس تاجر کو واپس بلوا کے بقیہ پورا اماؤنٹ اس کو دیا اور کہا کہ میں یہ لے نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ میں کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں چاہوں گا، خیر خواہی چاہوں گا۔ آج ہماری تجارتیں دیکھ لو، آج ہمارے ہر پیشے کے لوگ دیکھ لو، ایک دوسرے کو ٹھگانے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں کوئی بھی موقع مل جائے، حرام ہو حلال ہو وہ مسئلہ نہیں ہے، ایک پیسہ اوپر آتا ہے، 1 روپیہ اوپر آتا ہے، بس کافی ہے، بہت ہو گیا، ہم کو 1000 جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول دیں گے، ہم کو کیا ہے کچھ نہ کچھ الگ طریقے سے نمائش کرنا پڑے کر کے رکھ دیں گے، لیکن ہمارا مال بک جائے، لینے والا کتنے گھاٹے میں رہے گا اس کا سوال نہیں، میرے لیے کتنا منافع آیا ہے یہ سوال ہے۔ حالانکہ یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ بدخواہی ہے، اور یہ بدخواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں نہیں سکھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خیر خواہی سکھائی ہے۔ یہی صحابہ کا رول تھا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا، اسی کے لیے یہ معاشرہ اتنا پسند کیا گیا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 30 سال کی خلافت راشدہ کے اندر ہندوستان تک حکومت پھیل چکی تھی، 30 سال تک، بعد کے ادوار کا نہیں بولتا ہوں میں، وہ تو 100 سال چلی۔ بنو امیہ تقریباً 90 سال ہے، اور بنو عباسیہ تقریباً 500 سال ہے، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ تقریباً 900-700 سال ہے۔ لیکن میں ان خلافتوں کے لیے نہیں بولا، وہ بڑی لمبی لمبی مدتوں کی خلافت تھی، جس پر مسلمانوں نے حکمران ہو کر ایسے ایسے فیصلے سنائے، ایسے ایسے حکمرانیاں کی جس کی کوئی نظیر دنیا آج تک نہیں دے سکتی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم جب پیدا ہوئے اور ہماری زندگیاں گزری، ہم نے نہ کوئی خلافت کو دیکھا، نہ کوئی حکومت ہم میں موجود تھی۔ اس واسطے آج جو ہمیں سکھایا پڑھایا جاتا ہے، ہم اسی کو مان کر سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اسی طرح پامال اور رسوا ہوتے رہے۔ اللہ معاف کرے، یہ ہماری جہالت ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں اور اپنی تاریخ کو پڑھیں تو اتنے کارنامے، اتنے ہیرے جواہرات ایسے لوگ ملیں گے جو کسی تاریخ میں کسی کو نہیں ملے، لیکن ہم نے کبھی نہ پڑھا نہ سنا۔ لیکن میں مثال دے رہا ہوں صرف 30 سال کی، خلافت راشدہ کے 30 سال آپ اٹھا لیجئے، جس رواداری اور خیر خواہی کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم نے اس سیاست کو انجام دیا، جس کی وجہ سے پورا عالم اسلام میں ان کے انصاف کی دھاک بیٹھ گئی، وہ صرف اور صرف خیر خواہی پر مبنی تھا۔ کسی کے لیے کوئی الگ چیز، الگ قانون نہیں بنایا گیا، خواہ وہ امیر کا لڑکا ہو، غریب کا لڑکا ہو، ہر ایک کے لیے قانون ایک تھا، اور ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی جاتی رہی، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ مسلم ہو، خواہ وہ ذمی ہو، ہر ایک کے لیے قانون ایک تھا، کوئی نہیں۔ ایک ذمی کو حضرت عمر نے دیکھا کہ جزیہ ادا نہیں کر سکتا ہے، پوچھا کہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ کہا کہ امیر المومنین، آج میرے پاس اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کماؤں، نہ مجھے کوئی بھیک دیتا ہے کہ میں جمع کر کے ٹیکس ادا کروں۔ کہا کہ ایسا ہے تو اپنی خلافت میں آئے، اعلان کیا کہ اگر ذمی بوڑھا ہو جائے تو اسے ٹیکس نہیں بلکہ الٹا ہم اس کی رکھوالی کے لیے پیسے دیں گے۔ خیر خواہی دیکھیے، حضرت عمر جا رہے تھے، ایک عورت اپنے شوہر کے فراق میں کچھ نظمیں پڑھ رہی تھی، یعنی کچھ اشعار جو حضرت عمر کے کان سے ٹکرائے۔ حضرت عمر نے سنا تو اس کا معنی یہ تھا کہ وہ شوہر کے فراق میں رو رہی ہے، اور شوہر کہاں ہے جی؟ شوہر کہیں دوسری جگہ نہیں گیا ہے،
شوہر جہاد فی سبیل اللہ میں گیا ہوا ہے. حضرت عمر سیدھے گھر آئے, پوچھا فلاں عورت جو رو رہی تھی اپنے شوہر کے فراق میں, یہ شوہر ہمارے کس جہاد کے گروپ میں کہاں پر ہے, فوری طور پر مجھے اطلاع دلاؤ. تو انہیں بتایا گیا کہ فلاں فلاں جگہ جہاد پر گیا ہوا ہے. کتنی مدت ہو گئی؟ کہا گیا کہ اتنی مدت ہو گئی. پھر سیدھے اپنی بیٹی کے پاس آئے. کون؟ امہات المومنین میں سے کون؟ ام المومنین حضرت حفصہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, حضرت عمر کی بیٹی ہے. اپنی بیٹی کے پاس آئے, کہا کہ بیٹی سے کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, اس واسطے کہ میں عورت نہیں ہوں, میں خود فیصلہ اٹھانے کے بجائے سوال تم سے آ کے اس واسطے کر رہا ہوں کہ میں عورتوں کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا. بتاؤ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن دور رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے سوچ کے جواب دیا کہ میں سمجھتی ہوں ایک عورت اپنے شوہر کے بنا 4 مہینے تک صبر کر سکتی ہے, بس اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی. تو فوری طور پر مشورہ کیا, اعلان کیا, اور خلافت کے بڑے بڑے جو لوگ تھے سب کو بلائے اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی جہاد میں جانے والا شخص جس کی بیوی ہو اس کے لیے 4 مہینے سے زیادہ مدت نہیں ہے کہ وہ وہاں ٹھہرے, واپس آ جائے. خالی ایک عورت کا رونا, وہ بھی اللہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے نہیں آئی تھی, بلکہ اپنے گھر میں بیٹھی غم کھا رہی تھی. لیکن حضرت عمر کی خیرخواہی دیکھو, خیرخواہی دیکھو, قانون بنا دیا, قانون بنا دیا کہ 4 مہینے کی مدت, بس 4 مہینے کے اندر واپس آ جا. آج کتنے لوگ ہیں جو جاب کے لیے سعودیہ گئے, فلاں گئے, فلاں گئے, 2 سال 3 سال چھوڑے رکھا. کیا وہ مشن ہے کہ بالکل بھول جائے؟ کیا کرے گی بیوی؟ آخرکار بدخواہی میں پڑتی ہے, آخرکار بدنگاہی میں پڑتی ہے, آخرکار دوسروں سے تعلقات بنتے ہیں. کیوں یہ سب فحاشی؟ اس واسطے کہ لانگ ٹائم چھوڑ کر جانا ہمارے لیے معمول بن چکا ہے. حالانکہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کوئی عورت بھی. بہانہ کیا ہے؟ کمانے جا رہے ہیں بھائی, اسی کو پالنے جا رہے ہیں. ارے وہ پالو جو ساتھ میں رکھ کے تم 4 چٹنی کھلاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تم دور جا کے اسے محلات میں رکھ کے کیا کرتے ہو؟ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسی طرح حضرت عمر نے وظیفہ دینا شروع کیا تھا سب کو, سالانہ ایک وظیفہ, ایک مقررہ اماؤنٹ تمہارے اپنے خرچ کے لیے. لیکن اس کے لیے شرط رکھی تھی کہ بچے کو نام کی ابتدا اور وظیفہ کہاں سے شروع ہوگا؟ جب ماں اپنے دودھ کو چھڑا دے گی. یعنی 2 سال کے عرصے میں ماں دودھ پلاتی ہے نا, 2 سال تک وظیفہ نہیں, 2 سال کے بعد بچے کو وظیفہ, کیونکہ ماں کے دودھ پلانا ختم ہوا اور پیسہ آنا شروع ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے اور بچہ بڑے چیخ چیخ کے رو رہا ہے. وہ عمر کو نہیں پہچانتی تھی. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میں بچے کو دودھ چڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تبھی تو عمر نے اعلان کیا ہے کہ پیسے دیں گے. کہا کہ واللہ عمر تو برباد ہو گیا. یہ کہتے ہوئے سیدھے آئے اور اعلان کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی دن سے ہم وظیفہ دیں گے. کوئی ماں اپنے بچے کو اس واسطے ٹارچر نہ کرے کہ وہ دودھ چھڑا دے کہ گورنمنٹ سے اس کو پیسہ ہے. خیر خواہی, یہ کہتے ہیں خیر خواہی. یہی چیز اصل بنیاد ہے مسلمانوں. اس کو اپنی زندگی میں پکڑو. یہ مت سوچے کہ میں کیا کر, بھائی تم کتنا کر سکتے ہو اتنا کرو, خواہ ایک پیسے کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو جائے. تمہارے اندر کتنی وسعت ہے اتنی خیر خواہی چاہو. تم بچے ہو تو بچے کے لحاظ سے خیر خواہی چاہو, جوان ہو تو جوان کے لحاظ سے خیر خواہی چاہو, بڑے ہو گھر کے تو گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے خیر خواہی چاہو. ہر آدمی اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے خیر خواہی چاہے. بچہ ہے تو دوسروں کو بیزار نہ کرے, ٹارچر نہ کرے. ہاں یہ پلٹا اس کی سائیکل لے جا کے دوسری جگہ رکھ دیا, وہ پریشان. خیر خواہی نہیں ہے, بدخواہی ہے. بچہ ہے اپنے حیثیت سے خیر خواہی چاہے, جوان ہے اپنی حیثیت سے خیر خواہی چاہے. ہر آدمی اپنے آپ میں خیر خواہ بن جائے تو یاد رکھو زمانے کو گالی دینے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. مسلمانوں
ہم بڑی گالیاں زمانے کو دیتے ہیں، زمانہ بڑا خراب، بھائی وہ زمانے میں کتنے اچھے لوگ تھے، اس زمانے میں بھی تمہیں چھینسو، تمہیں اچھے ہو گئے تو زمانہ اچھا۔ خود برے ہو کے زمانے کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.